اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے گفتگو آپ کے ساتھ جاری تھی اور بہت سے مطالب رجب سے متعلق بیان ہو گئے۔ ایک روایت جس کی طرف اشارہ کیا گیا عین الرجبیون کے عنوان سے، اس روایت کو آج آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل اشہر الثلاثہ، یعنی رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کے فضائل پر مشتمل مرحوم شیخ صدوق نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 31 ہے اور حدیث نمبر 13 کے تحت اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت اسی کتاب مرحوم شیخ صدوق سے منتقل ہوئی ہے۔ قال سمعت جعفر بن محمد بن علی علیہ السلام، مرحوم شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی راوی کہہ رہا ہے اور مرحوم شیخ صدوق نقل کر رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جعفر بن محمد بن علی، یعنی امام جعفر صادق جن کے والد امام محمد باقر ہیں اور ان کے والد حضرت علی ابن الحسین ہیں، تو میں نے جعفر علیہ السلام سے سنا یقول، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، نادا منادن من بطنان العرش، تو منادی جو ہے وہ عرش کے جو ہے وہ بطن سے جو ہے وہ ندا دے گا۔ کیا ندا دے گا؟ این الرجبیون، کہ رجبیون کہاں ہیں، رجبیون کہاں ہیں۔ فیقوم اناس، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس اجتماع عالم محشر میں قیام کریں گے۔ یضیء وجوہہم لأہل الجمع، ان کے چہرے ایسے جو اہل محشر کے لیے چمک دمک رہے ہوں گے، روشنائی دے رہے ہوں گے، کہ تمام اہل محشر جو ہے وہ ان کے چہروں کو دیکھ کر اور ان کی نورانیت کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوں گے۔ علی رؤوسہم تیجان الملک مقللۃ بالدرر والیاقوت، کہ یہ جو لوگ قیام کریں گے عین الرجبیون والے، ان کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے کہ جن تاجوں پر یاقوتی در اور جو ہے وہ مروارید جڑے ہوں گے اس تاج کے اوپر۔ ما کل واحد منہم الف ملک عن یمینہ و الف ملک عن یسارہ، ہر اس فرد کے دائیں طرف بھی 1000 فرشتوں کا ایک جھرمٹ ہوگا، بائیں طرف بھی 1000 فرشتوں کا ایک جھرمٹ ہوگا۔ یقولون لہو، یہ فرشتے اس بندے سے کہہ رہے ہوں گے جو عین الرجبیون کا مصداق ہے، اس سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ حنیئا لکا کرامت اللہ عز وجل یا عبد اللہ، کہ اے اللہ کے بندے، تم پر اللہ کی کرامت گوارا ہو، مبارک ہو تمہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے۔ فَيَأْتِ النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالَهُ عِبَادِي وَإِمَائِي، پھر ایسے میں اللہ جل جلالہ کی آواز آئے گی کہ اے میرے بندو، اے میرے کنیزوں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُكْرِمَنَّ مَثْوَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں نے آپ کے مقام کو محترم قرار دیا ہے۔ وَلَأَجْزِلَنَّ عَطَايَاكُمْ، کہ میں آپ پر اپنی عطاؤں کو جاری رکھوں گا۔ وَلَأُوتِيَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اور آپ کو جنت میں محلات سے، غرفوں سے آپ کو جو ہے وہ مالا مال کروں گا۔ ایسے غرفے ہوں گے تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے غرفے ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس نہروں سے متعلق ایک علیحدہ روایت ہے کہ یہ نہر کے اندر جو پانی ہوگا وہ برف سے زیادہ جو ہے وہ سفید تر ہوگا، اور یہ اس سے سیراب ہوا کریں گے اور اس سے نوش جان کیا کریں گے۔ خالدین فیہا، کہ یہ لوگ جو عین الرجبیون کا مصداق ہیں یہ ان غرف میں دائمی رہیں گے، ہم فیہا خالدون کا مصداق ہوں گے۔ اور یہ نعم اجر العاملین، یہ جو رجب المرجب کے مہینوں میں انہوں نے عمل کیے ہیں، یہ انہیں اس عمل کی بہترین جزا ہے۔ انکم تطوعتم بالصوم لی فی شہر، کہ آپ لوگوں نے میرے لیے ایک ایسے شہر میں، ایک ایسے مہینے میں اور روزے رکھے ہیں، عظمت حرمتہ و اوجبت حقہ، کہ جس مہینے کی عظمت کو اور حرمت کو
میں نے عظیم شمار کیا ہے، یعنی جس مہینے کے احترام کو میں نے واجب قرار دیا ہے اور اس مہینے کے حق کو میں نے محترم قرار دیا ہے، تم نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، ملائکتی ادخلوا عبادی و امائی الجنہ، اے میرے فرشتوں میرے ان بندوں کو اور میری ان کنیزوں کو جنت میں داخل کر دو۔ اب یہاں ثم قال جعفر بن محمد، یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاذا، یہ جو اللہ نے عطا کی ہے عین الرجبیون کو، لمن صام من رجب شیئا، یہ درواقع عطا ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھتے ہیں، ولو یوما واحدا، ولو پورے مہینے میں ایک ہی روزہ رکھتے ہیں، فی اول ہی، یا اول مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا، او وسط ہی، یا وسط رجب میں ایک روزہ رکھ لیا، او آخر ہی، یا ماہ رجب المرجب کے آخر میں انہوں نے ایک روزہ رکھ لیا۔ پس عزیزان محترم، جو شخص ماہ رجب المرجب کا احترام کرتا ہے اور اس احترام میں وہ ماہ رجب المرجب کے آغاز میں، وسط میں یا آخر میں حتیٰ اگر ایک روزہ رکھ لے، تو خداوند متعال قیامت کے دن جب عین الرجبیون کی آواز بلند کرے گا تو اس وقت یہ لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم بھی تھے کہ جنہوں نے رجب کے دن روزہ رکھا تھا، ہم بھی ہیں وہ، ہم بھی ہیں وہ، لہٰذا ان کے سروں پر تاج ہوں گے، ان کے دائیں اور بائیں ہزار ہزار فرشتے ہوں گے، اور خداوند متعال ان اپنے بندوں اور اپنی کنیزوں سے کہے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں جنت کے غرفوں میں لے جاؤ، جن غرفوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب نہایتی قداست کا مہینہ ہے، نہایتی برکت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قداست اور برکت کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اعمال کو روایات اہل بیت اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق وفق دینا ہے، اور اس ماہ کی تجلیل کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور اس ماہ کی قداست کو برقرار رکھنا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں عین الرجبیون کا مصداق قرار دے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔